بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل آپ کو بتائیں گے یہ خاص وظیفہ ایک سورت پر مشتمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے صبح نہار منہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت آئے گا کہ اگر آپ غریب ہیں، گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ خاص عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کو ایک پڑھنے کا ایسا طریقہ بتائیں گے، یعنی اگر آپ سورہ کوثر کو اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مالی مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے ناظرین، کوثر ایک چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چشمہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلے کے دن دے گا۔ حضور نبی کریم اس پر سب سے پہلے پہنچیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حوض کوثر نبی اکرم اور ان کے ماننے والوں کے جمع ہونے کا ایک مقام ہے۔ سورہ کوثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ صرف مجھ سے دعا کر، مجھ سے جو مانگنا ہے تو مجھ سے وہ مانگ۔ ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو قرآن مجید پڑھ لیں، اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس طرح اس سورت کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہ سورت آپ کے دولت کے وسائل کھول دے گی۔ آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ بہت زیادہ سخی کرنے والا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کریں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ فیصلے کے دن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ چشمہ کوثر کا پانی پیے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس چشمہ کے پانی پینے والوں میں آپ کو ضرور شامل کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کھانا کھلائے گا اور کوثر کی نہر سے پانی پلائے گا۔ تو آج میں آپ کو سورہ کوثر کے حوالے سے 4 انتہائی مجرب ترین اور طاقتور وظائف بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ جمعہ کے دن اور 11 جمعے تک یہ عمل کرے گا تو سورہ کوثر کی برکت سے وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا۔ یعنی جمعہ کے دن آپ نے سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 11 جمعے تک جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11 جمعے سے پہلے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے جو بچے ہوں وہ پیدا ہوتے ہوں اور زندہ نہ رہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 41 دن 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے ان کی نسل زندہ رہے گی۔ اب جو دوسرا وظیفہ ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ جس شخص کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوں اور زندہ نہ رہتے ہوں تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد
41 دن جو ہے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے اولاد نرینہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ جو ہے، اس کے علاوہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اس کے مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور اس کی دولت چوری ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ یعنی روزانہ جو ہے آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس سے اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں انتہائی جو ہے وسعت جو ہے وہ پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا وظیفہ ہے، جو شخص روزانہ سورہ کوثر کی 129 مرتبہ جو ہے تلاوت کرے گا روزانہ، وہ کبھی کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا، یعنی اس کی ہر پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کام کے لیے سوچے گا وہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے مین وظیفے کی جانب۔ سورہ کوثر کا یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح نہار منہ یعنی اٹھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کس طرح سے ہے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 141 مرتبہ جو ہے وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 141 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا سمیع کو آپ نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نوٹ فرما لیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر 141 مرتبہ سورہ کوثر، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اور اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ کر یا سمیع کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کے گھر میں جو بھی مالی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں اللہ پاک مال و دولت کی بے پناہ بارش برسائے گا۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے وہ ایسی نہیں رہے گی جو حل نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر مسئلہ، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس وظیفہ کو خود بھی کر لیں اور اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔